آج ہم مفتاح العربیہ حصہ اول سبق نمبر 7 کی تمرین یعنی مشق آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بلوٹا، بلی کا مذکر اس کو بلوٹا بولتے ہیں، تو یہ بلوٹا اس کی عربی آئے گی، بلوٹا کی عربی آتی ہے قطن۔ قطن معنی ہوتا ہے بلوٹا، تو اس کی پورے کی عربی بنائیں گے ھذا القط، یہ بلوٹا۔ ایک بات یہاں پر ذہن نشین کر لیجئے کہ اس میں اشارہ اگر مذکر ہو تو مشار الیہ بھی مذکر آئے گا۔ اسی طرح سے اس سبق کے اندر خاص طور پہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس میں اشارہ کے بعد جو مشار الیہ ہے، مشار الیہ پر الف لام داخل ہو، معرب باللام ہو وہ، تو پھر وہاں پر کنڈیشن ایسی ہوگی کہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں مل کر کے مبتدا بنائیں گے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اشارہ کے بعد والا جو لفظ ہے مشار الیہ، اس پر الف لام داخل ہے تو پھر وہ جملہ ناقص ہے اگر اس کے آگے کچھ اور نہیں ہے۔ وہاں پر اردو کے ترجمے میں عام طور پر ہے یا ہیں کا معنی نہیں لگے گا، اور جہاں پر اس میں اشارہ کے بعد میں جو آنے والا لفظ ہے مشار الیہ وہ بغیر الف لام کے ہے، تو وہاں پر ترکیب یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر ھذا کے بعد میں یا اس میں اشارہ جو بھی ہو، ذالک ہو یا ھذا ہو یا تلکا ہو یا ھذی، تو وہ بن جاتا ہے مبتدا ڈائریکٹ، اور مشار الیہ وہاں پر بن جاتا ہے خبر۔ اس طرح سے مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جاتا ہے، وہ جملہ تام ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس سبق کے اندر پڑھا ہوگا، تو جہاں پر اس میں اشارہ کے بعد میں الف لام ہے تو وہ دونوں مل کر کے اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر کے مبتدا بنیں گے، اور جہاں پر نہیں ہے وہاں اس میں اشارہ مبتدا اور مشار الیہ خبر اس طرح سے بن جائیں گے۔ تو یہاں پر ہمیں بنانا یہ ہے، جیسے کہ یہ بلوٹا، تو اس میں ہے کا ترجمہ نہیں ہے تو مطلب یہ جملہ ناقص ہے، تو ہم یہاں اس کو ھذا القط اس طرح سے بنائیں گے ھذا القط۔ اگر یہی ہوتا کہ یہ بلوٹا ہے جیسے کہ نیچے ہے تو اس کو ہم بناتے ہیں ھذا قط، وہ آپ نیچے سمجھیں گے، یہاں آپ امید کرتا ہوں سمجھ جائیں گے۔ یہ بلوٹا ہے، ھذا قط، یہ بلوٹا ہے، تو یہاں پر ھذا اس میں اشارہ جو ہو گیا مبتدا ہو گیا، اور قط ہو گیا خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، جملہ تام ہو گیا۔ یہاں پر یہ جملہ ناقص ہے، یہاں پر ڈائریکٹ اس میں اشارہ مبتدا نہیں ہے، یہاں پر اس میں اشارہ کیا ہے، اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر دونوں مل کر کے یہاں مبتدا ہیں، اور نیچے والے میں کیا ہے، نیچے والے میں اس میں اشارہ مبتدا ہے اور قط مشار الیہ جو ہے وہ خبر ہے، اس طرح سے ہوگا۔ تو جہاں پر ہے کا معنی ہے وہاں پر ہم مشار الیہ بغیر الف لام کے لائیں گے، اور جہاں پر ہے کا معنی نہیں ہے، یہ ہیں یا ہے کا معنی نہیں ہے، تو وہاں پر ہم کیا کریں گے، مشار الیہ پر الف لام لائیں گے۔ اس طرح اس کو بناتے چلے جانا ہے۔ یہ بلوٹا بڑا ہے، بلوٹے کی عربی ہم نے پڑھی تھی قطن، اور بڑے کی عربی آتی ہے کبیر، پورے کا معنی ہو جائے گا ھذا القط کبیر، ھذا القط کبیر، یہ بلوٹا بڑا ہے۔ ھذا اس میں اشارہ مبتدا اور القط مشار الیہ، ھذا اس میں اشارہ اور القط مشار الیہ سے مل کر یہ بنے گا مبتدا، ھذا اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر بنے گا مبتدا، کبیر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہ لڑکا، تو وہ کی عربی آتی ہے ذالکا، اور لڑکے کی عربی آتی ہے ولد، وہ لڑکا ہے کا معنی نہیں ہے تو ہم مشار الیہ پر الف لام لگا دیں گے، ھذا الولد، ذالکا اس میں اشارہ، الولد مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا جملہ ناقص، کیونکہ خالی مبتدا سے جملہ تام نہیں بنتا ہے، وہاں پر خبر کا ہونا بھی ضروری ہے، تو ذالک الولد، وہ لڑکا۔ اب نیچے آ رہا ہے وہ لڑکا ہے، ذالکا ولد، ذالکا ولد، اور اس کے بعد ہے وہ لڑکا چھوٹا ہے، وہ کی عربی آتی ہے ذالکا، لڑکے کی عربی آتی ہے ولد، اور چھوٹے کی عربی آتی ہے صغیر، ذالک الولد صغیر، ذالک الولد صغیر، ذالکا اس میں اشارہ، الولد مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، صغیر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آپ کے سامنے بار بار اس لیے یہ عرض کر رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے، کنفیوژن دور ہو جائے۔ یہ لڑکی، یہ کی عربی ھذہ، اور بن، لڑکی کی عربی آئے گی بنتن، ھذہ البنت، ھذہ البنت، یہ لڑکی ہے، ھذہ بنتن، ھذہ بنتن،
یہ لڑکی طالبہ ہے. طالبہ کی عربی آتی ہے متعلمۃن، اور طالب علم کی آتی ہے عربی متعلم، اور طالبہ کی متعلمۃن. لڑکی کی عربی آتی ہے بنتن. ہذہ البنت متعلمۃ. وہ مرد ہے، وہ کی عربی ذالک، اور مرد کی عربی آتی ہے رجل. ذالک الرجل، وہ مرد، وہ مرد، وہ مرد ہے. ذالک رجل، ذالک رجل. وہ مرد کھلاڑی ہے، کھلاڑی کی عربی آتی ہے لاعب، مرد کی عربی آتی ہے رجل. ذالک الرجل لاعب، ذالک الرجل لاعب. وہ مرد کھلاڑی ہے. یہ لڑکا کون ہے، یہ کی عربی حاضی آتی ہے، اور کون ہے من کی عربی کون آتی ہے، اور لڑکے کی عربی آتی ہے ولدن. پورے جملے کی عربی ہم بنائیں گے من ھذا الولد، من ھذا الولد. یہ لڑکا کون ہے؟ یہ لڑکا طالب علم ہے. یہ لڑکا، پہلے اس کی عربی بنائیے. ھذا الولد کیا ہے؟ طالب علم ہے. متعلم، ھذا الولد متعلم. وہ مرد کون ہے؟ پہلے اس کی عربی بنائیے وہ کون. تو من ذالک، وہ کون؟ الرجل. من ذالک الرجل، وہ مرد کون ہے؟ من ذالک الرجل. وہ مرد مسلم ہے. ذالک الرجل مسلم، ذالک الرجل مسلم. اس کے بعد میں ہے یہ کیا ہے، اس کی عربی بنائیں گے ہم ما ھذا. اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ جھاؤ ہے، یعنی چھاؤ کا درخت ہے. چھاؤ جو ایک طرح سے یہ درخت ہوتا ہے، تو اس کو شجر الاصلی کہتے ہیں. شجر الاصلی، اس کا آپ نے سبق کے اندر بھی پڑھا ہوگا. تو ھذا شجر الاصلی، یہ چھاؤ کا درخت ہے. آج کا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے. اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاکم اللہ خیرہ.